اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لال عشق از قلم سحر علی قریشی، قسط نمبر 3۔ معراج نے سرخ انگلیاں چھپے رخسار کے ساتھ اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھا۔ ہاں، میں ناچتی ہوں غیر مردوں کے آگے، مگر میں تمہاری طرح غیر مردوں کے ساتھ راتیں نہیں بتاتی معراج جہانگیر خان، سمجھے تم؟ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے چیخ کر کہا۔ اس لیے جو آئینہ تم مجھے دکھا رہے ہو، پہلے خود اس میں اپنا گھنونا چہرہ دیکھ لو، پھر بات کرنا۔ اس کا درد اس کے چیخ نے بیان کیا تھا، اور اب کی بار معراج کے اندر کا لاوا بھی پھٹا اور وہ آتش فشاں سا اگلے پل اسے پیچھے گھٹی کے مقام سے بالوں سے دبوچتا اپنے چہرے کے قریب کر گیا۔ جبین آرا تڑپ کر آگے بڑھی۔ سائیں چھوڑ دیں اسے، وہ نادان ہے، غلطی ہو گئی اس سے، آپ کو خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دیں اسے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی گر گرانے لگی، جبکہ جس کی گردن اس نے پکڑ رکھی تھی وہ نڈر بنی اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑی تھی۔ معراج نے ایک سرد نظر گردن موڑے جبین پر ڈالی۔ فکر مت کرو، مجھ سے زیادہ محبت نہیں کرتی تم اس سے۔ اس کی آنکھوں اور جملے میں ایسا کچھ تھا کہ وہ قدم پیچھے لینے پر مجبور ہو گئی۔ پھر وہ واپس انجم کی جانب متوجہ ہوا۔ گردن پر پکڑ بہت کمزور اور نرم تھی، مگر اس کا یہ انداز بیان کر رہا تھا کہ اس نے اسے کتنا شدید غصہ دلایا ہے۔ تم جانتی ہو تم نے کیا بھول سر انجام دی ہے ابھی؟ سرسراتے لہجے میں استفسار کرتے وہ سرد لہریں اس کے وجود میں اتار گیا کہ ایک لمحے کے لیے اس کی سیاہ آنکھوں سے ٹپکتی وحشت اور لفظوں سے چھلکتا سرسراتا پن اسے بھی خوف میں مبتلا کر گیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ اسے بے دھڑک بنا پلک جھپکائے دیکھتی رہی۔ پھر جھٹکے سے اسے خود سے پرے دھکیلتی وہ غضبناک تیور لیے پھنکاری۔ ہاں، اچھی طرح جانتی ہوں، اور تمہیں تماچا مارنے کا مجھے کوئی افسوس نہیں، بلکہ مزید مارنے کی خواہش رکھتی ہوں۔ اس کے کرارے سے جواب پر پہلے معراج کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئیں اور پھر اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ہاں ہاں، کیونکہ اس کا انداز اس قدر جان لیوا تھا کہ وہ خود پر اختیار نہ رکھ پایا۔ آئی لائک اٹ، کچھ تو خاص بات ہے تم میں، ورنہ معراج جہانگیر خان کسی پر دل ہار بیٹھے ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آگے بڑھتے اس نے جنون خیزی سے کہا۔ دونوں کی سلگتی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو جلا رہی تھیں۔ جہاں انجم اپنی نفرت اس پر انڈیل رہی تھی، وہیں دوسری جانب معراج اپنی آنکھوں سے حدت بھری محبت اس میں انڈیل رہا تھا۔ نفرت ہے مجھے تم جیسے مردوں سے جو یہاں آتے ہیں۔ جاؤ اور جا کر اپنی محبت کو اپنی محرم بیویوں پر لٹاؤ جو اس کی حقیقی حقدار ہیں۔ اس کی اس بات پر معراج نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ یہ وہ کیا بولے چلے جا رہی تھی؟ بیوی؟ اب اسے صحیح معنوں میں اس پر طیش آ رہا تھا، جو بنا کسی تصدیق کے اس پر کوئی بھی الزام لگا رہی تھی۔ خیر، اس کی بات کو نظر انداز کرتے وہ بولا، کیا مجبوری ہے تمہاری؟ کیوں ہو تم یہاں؟ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ بتاؤ مجھے، میں دوں گا، پر ہر حال میں میرے ساتھ چلو انجم۔ اپنی ہتھیلی اس کے آگے پھیلائے اس نے کہا، تم لے کر جاؤ گے مجھے اپنے ساتھ؟ اس کے تمسخرانہ پوچھے گئے سوال پر اور غرورانہ انداز پر وہ سیخ پا ہوا تھا۔ تم اپنا آپ بھی بیچ دو پھر بھی مجھے خرید نہیں سکتے معراج خان، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس کو کندھوں سے جھنجھوڑتے اس نے بے بسی سے کہا، میں بھی تمہارے لیے نہیں ہوں معراج۔ کیوں؟ وہ مشتعل ہوتے چیخا۔ انجم نے آنکھیں میچ کر کھولیں اور بنا کوئی بھی جواب دیے اسے پرے ہٹا کر وہاں سے چلی گئی۔ تم میری ہو اور میں تمہارا ہوں، صرف تمہارا، سنا تم نے انجم آرا؟ اور یہ بات تم ذہن نشین کر لو۔ وہ تیزی سے زینے عبور کر رہی تھی، ایک بار بھی اس نے پلٹ کر نہ دیکھا تھا، اور وہ کیوں دیکھتی؟ وہ بھی تب جب اس کے دل میں معراج خان کے لیے کوئی جذبات ہی نہ تھے۔ البتہ وہ ضرور پیچھے کھڑا چیخ چیخ کر یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ اس کی ہے، صرف اور صرف اس کی۔
انجم کا نظروں سے اوجھل ہونا تھا کہ بے چینی اس کے پورے وجود میں سفر کرنے لگی۔ کھینچ کر سست سانس لیتے وہ اسی مضطرب حالت میں پلٹا، اور اب اس کا رخ جبین آرا کی جانب تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھی تو جبین آرا کی جان ہوا ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے قدم پیچھے لیے، مگر اس سے پہلے وہ وہاں سے بھاگتی، معراج نے اسے جا لیا تھا اور گردن سے دبوچ کر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ اس کے آہنی شکنجے میں موجود اپنی سانسیں رکتی پاتے وہ گھٹ رہے دم کے ساتھ اپنا آپ اس سے چھڑوانے کی کوشش میں جھٹ پٹانے لگی۔ وہاں موجود اس کے چیلے مرد کب کے دم دبا کر بھاگ چکے تھے، اور بچے کچے ملازمین میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ اسے آ کر چھڑواتے۔ سب خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ کون تھا جو اب اس کی مدد کے لیے میدان میں کودتا اور معراج جہانگیر خان کا مقابلہ کرتا؟ کوئی اگر ایسا کر سکتا تھا تو وہ صرف انجم تھی، جو اس سمے یہاں موجود نہ تھی۔ سائیں چھوڑے مجھے، میرا کیا دوش؟ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ کہاں سے اٹھا کر لائی ہو اسے؟ مجھے سب سچ جاننا ہے، ورنہ میں تم سمیت تمہارے اس محل کو بھی جلا کر راکھ میں تبدیل کر دینے میں لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ ٹھہر ٹھہر کر خطرناک لہجے میں غراتے وہ اسے بے ہوش کر دینے کے در پہ تھا۔ دوسری جانب جبین کو لگ رہا تھا وہ اس کی سیاہ آنکھوں کی سیاہی سے ہی خاک ہو جائے گی، کہ مارنے کی تو ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ جواب دو، وہ دھاڑا۔ کہاں سے لائی ہو اسے؟ سائیں چھوڑیں۔ وہ اٹک اٹک کر سانس لیتی رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر وہ اس پر رحم کرنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ جبین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، مگر پھر بھی معراج نے اپنی پکڑ ڈھیلی تک نہ کی تھی۔ چھوڑنا تو بہت دور کی بات تھی۔ تبھی جیب میں موجود اس کا فون تھر تھر آیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی خلاصی اس جلات سے ہوئی تھی۔ معراج نے کسی اچھوت کی طرح اسے جھٹکا۔ نیچے گری جبین بری طرح کھانستی اپنا گلا مسلتی کھینچ کھینچ کر سانس لینے کی کوشش کرنے لگی۔ معراج کے اسے آزاد کرتے ہی اس کے خاص ملازم نے شکر کا سانس لیا اور دوڑا اس کی جانب آیا، اور اسے وہاں سے نامحسوس انداز میں لے گیا۔ مبادا کوئی بعید نہ تھی وہ اسے دوبارہ اپنے پنجوں میں جکڑ لیتا۔ معراج نے جیب سے فون نکالا اور کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو، غضب ہو گیا چھوٹے سائی، غضب ہو گیا، آپ جلدی آ جائیں۔ دوسری جانب کوئی سینہ پیٹتے بینڈ ڈال رہا تھا۔ معراج نے پیشانی پر بل لیے اسے سنا۔ کیا ہوا ہے بدر؟ چھوٹے سائیں، ماہر بی بی کا قتل ہو گیا ہے، بس آپ جلدی آ جائیں۔ قصرے خان میں صف ماتم بچھ گیا ہے، خانم سائی بے ہوش پڑی ہیں، بڑے سردار سائی کا کوئی پتہ نہیں ہے، بس وہ یہ خبر ملتے ہی نکل گئے ہیں۔ یہ اذیت ناک خبر دیتا وہ معراج کا دل نکال کر لے گیا تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور پتھرائی آنکھوں سے اس نے خود کو بمشکل گرنے سے روکا۔ دوسری جانب سے بدر مزید پتہ نہیں کیا کیا بتا رہا تھا، مگر معراج نے صرف یہ سنا تھا کہ اس کی بہن قتل ہو گئی ہے۔ وہ شخص سینہ پیٹتا اسے پکار رہا تھا، اور پھر اگلے لمحے وہ طوفان کی طرح اس کوٹھے سے نکلا تھا۔ ابان، کہاں تھے تم رات بھر؟ اور تمہارے کپڑوں پر یہ خون کیسا ہے؟ وہ بکھری حالت میں پوری رات سڑکوں پر مارا مارا پھرتا 24 گھنٹوں کے بعد گھر لوٹا تھا، اور آتے ہی اس کے والد فرقان علی شاہ نے اسے آہ لیا تھا۔ ابان، اس کی والدہ تیزی سے آگے بڑھیں اور اسے چھو کر دیکھنے لگی کہ کہیں اس کا کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا۔ تم ٹھیک ہو ابان؟ تمہیں کوئی چوٹ آئی ہے کیا؟ یہ خون کیسے لگا؟ وہ خاموش بے تاثر پتھر بنا کھڑا رہا، نہ ہی ان کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا اور نہ ہی کوئی رد عمل۔ پیچھے ہٹو بیگم۔ انہیں پیچھے ہٹاتے فرقان آگے بڑھے۔ میں نے پوچھا کل سے تم کہاں تھے؟ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ پتھر کی مورت بنے کیوں کھڑے ہو ابان؟ اس کے مسلسل کوئی جواب نہ دینے پر وہ اسے تھام کر جھنجھوڑنے لگے۔ وجود کو ملے جھٹکے پر اس کا سکتہ ٹوٹا اور وہ بکلا کر انہیں دیکھنے لگا۔ اور حواس میں آتے ہی کل رات کا قیامت خیز منظر آنکھوں کے سامنے چلنے لگا تھا، جس نے اسے پچھلے 24 گھنٹوں سے عذاب کے سے اضطراب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وہ سب یاد آتے ہی وہ ایک بار پھر تڑپ اٹھا اور درد رگ رگ میں پیوست ہوتا اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔
کٹی سے روح تلک سفر کرنے لگی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح جہاں اسے یہ یاد آیا تھا کہ اس نے اپنے پیار کو خود سے دور کرتے دوسرے جہان بھیج دیا ہے، وہیں یہ بھی یاد آ گیا تھا کہ یہ غیر انسانی کارنامہ سر انجام دینے کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ وہ واپس اپنے صفاقی خول میں سمٹ آیا۔ اس وقت مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، بس مجھے اکیلا چھوڑ دیں آپ دونوں، اپنے والدین کو دیکھتے اس نے کہا، اور اس کا لہجہ بھیگا اور ٹوٹا ہوا تھا۔ آواز میں دنیا جہان کی تھکان تھی، جیسے وہ برسوں سے تھکا ہوا تھا، ہارا ہوا تھا۔ اپنے کمرے کی جانب جانے لگا، مگر اس سے پہلے فرقان اسے بازو سے دبوچ کر قدموں کو روک گئے تھے۔ کل رات ہی بڑے سرداروں کی بیٹی ماہر جہانگیر خان کی لاش اس گھر سے برآمد ہوئی ہے، وہ گھر جو میں نے تمہیں دیا تھا۔ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ وہ سوال میرات سے پوچھ رہے تھے، جبکہ رنگ اس کی والدہ کے چہرے کے اڑ رہے تھے۔ اس سوال پر ابان نے آگ اگلتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ مجھے یہ نگل جانے والی نگاہوں سے دیکھنا بند کرو اور جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ قتل کر دیا۔ دو حرفی جواب دیتا وہ نہ صرف انہیں بلکہ اپنی ماں کو بھی زلزلوں کی زد میں لے آیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی 30 سال میں پہلی بار سردار فرقان علی شاہ کا ہاتھ اپنے لاڈلے بیٹے پر اٹھا تھا اور چہرے پر نشان چھوڑتا چلا گیا۔ فریدہ ابان کی والدہ نے متحیر ہوتے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے، اور حلق سے اس تماچے کے باعث ہلکی چیخ برآمد ہوئی، جبکہ دوسری جانب ابان کو تماچے پر بھی اس قتل کا افسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ یوں ہی صفاق بنا انہیں دیکھتا رہا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا، وہ چلائیں۔ اگر یہ ہاتھ اس پر پہلے اٹھایا ہوتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ بھی انہی کے انداز میں ان پر چلائے۔ تم بھول رہی ہو تو تمہیں بتاتا چلوں، جن کی بیٹی کے قتل کا بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ اقرار کر رہا ہے، 21 گاؤں کی سرداری ان کی مٹھی میں ہے۔ ہم تو صرف نائب ہیں یا ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں۔ اور جانتی ہو اس گناہ کبیرہ کے سبب اس کے حصے میں کیا آئے گی؟ انہوں نے مشتعل ہوتے ابان کی جانب اشارہ کرتے استفسار کیا، پھر خود ہی جواب دے دیا، موت۔ مجھے قبول ہے۔ یہ موت آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں کل خود جرگے میں جا کر اپنا جرم قبول کرنے والا ہوں، اس نے بے خوفی سے کہا، اور ایک بار پھر فرقان کا ہاتھ اٹھنے والا تھا، مگر اس بار اس کی والدہ آگے آتی ان کے ہاتھ کو ہوا میں ہی روک گئیں۔ کیا کر رہے ہیں سردار صاحب؟ ہوش کے ناخن لیں۔ اس طرح آپس میں لڑنے سے بہتر ہے آنے والی مصیبت کا حل ڈھونڈیں، ہمارے بیٹے کو بچانے کا انتظام کریں۔ ان کے ہاتھ تھامتی وہ رونے لگی۔ کسی کو مجھے بچانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں خود کو بچانا نہیں چاہتا۔ میں اس قتل کا اعتراف کروں گا اور بدلے میں مجھے موت چاہیے۔ اسے چپ کروا لو بیگم، ورنہ میرے ہاتھوں سے کچھ برا ہو جائے گا۔ فرقان شاہ نے آگ بگولا ہوتے دانت پیسے۔ ابان کے جوابات ان کا ضبط آزما رہے تھے۔ ابان، میری جان، تم اندر جاؤ اور جا کر حلیہ درست کرو اپنا۔ اس کے چہرے اور کندھے کو محبت سے چھوتے وہ منت کر گئیں۔ ابان خاموشی سے ایک نظر انہیں دیکھتا اندر چلا گیا۔ فرقان وہیں صوفے پر سر ہاتھوں میں گرائے ڈھہ جانے کے سے انداز میں بیٹھ گئے۔ دماغ معاف ہو گیا تھا، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم سے کم اس سمے کام کرنے سے قاصر رہ گئی تھی، کیونکہ جو ہو چکا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ جلال نہیں چھوڑے گا ہمیں، جلال نہیں چھوڑے گا، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ہماری نسل کے، برباد کر دے گا ہمیں، میری عزت کو نابود کر دے گا، سب کچھ چھین لے گا مجھ سے، سب کچھ۔ میں کیا کروں گا اب میں کیا کروں گا؟ اپنی کن پٹی پر ہاتھ کی مٹھی بنا کر مارتے وہ مسلسل بڑبڑا رہے تھے۔ آپ ایک معذور شخص سے ڈر رہے ہیں؟ وہ معذور دکھنے میں ہے بس۔ وہ صوفے سے اٹھے، وگرنہ وہ باہر سے دکھنے والا کسی سیاہ نرم پہاڑ کے اندر چھپی وہ جوالا مکھی ہے کہ جب اس کے اندر کی کھولتی ہوئی آتش ابل کر اوپر آتی ہے تو وہ اپنے ارد گرد کے موجود ہر ذرے کو لپیٹ میں لے کر راکھ میں تبدیل کر دیتی ہے، اور تباہی کا یہ سلسلہ میلوں دور تک سفر کرتا ہے۔ ان کے لفظوں میں چھپا خوف اور سچائی دیکھتے وہ سراسیمگی سے انہیں دیکھنے لگیں اور حلق تر کرتے بولی، پر کوئی تو حل ہوگا نا سردار صاحب، خدا کے لیے کچھ کریں، کچھ سوچیں، پر ہر حال میں میرے بیٹے کو بچا لیں، میں اسے کھو نہیں سکتی۔ اس نے قتل کیا ہے،
تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ میں تو کیا کوئی بھی اسے بچا نہیں سکتا۔ نہیں نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ ابان ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو اس سے بہت محبت کرتا تھا، پھر وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ ہمارا بیٹا ہے، کچھ کریں اس کے لیے۔ ان کی ممتا بھری تڑپ اور آنکھوں سے ٹپکتے آنسو دیکھتے وہ کندھے پر ہاتھ رکھتے تسلی دے گئے اور تیزی سے ابان کے کمرے کی جانب چل پڑے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ باہر آئے تھے اور فریدے نے دیکھا تھا ان کے وجود کو پسینے میں شرابور۔ وہ تیزی سے ان کی اور بڑھی۔ کچھ کہا اس نے؟ نہیں کیا نا اس نے یہ قتل؟ خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دیتی وہ ہنسنے لگی۔ مجھے پتا تھا میرا بیٹا ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتا، وہ ایسا نہیں ہے۔ وہ خود کو جھوٹا دلاسا دے رہی تھی یا کچھ اور؟ وہ سمجھنے سے قاصر رہے۔ قتل اسی نے کیا ہے۔ ان کا یہ جملہ کہنا تھا کہ فریدے وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی چلی گئیں۔ وہ مار دیں گے میرے بیٹے کو، وہ مار دیں گے، سب ختم ہو جائے گا، سب کچھ۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی بلبلا رہی تھیں۔ فرقان جھکے اور انہیں تھام کر اٹھایا۔ فریدے صبر رکھو، کچھ نہیں ہوگا، میں اسے کچھ ہونے نہیں دوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ مگر وہ قصاص مانگیں گے، ان کے ہاتھ جھٹکتی وہ چیخی تھی۔ اور یہ سندھ نہیں ہے جہاں قصاص میں عورت کے بدلے عورت مانگی جائے گی۔ وہ میرے بیٹے کی زندگی مانگیں گے اور میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ فریدے فریدے، میں نے کہا نا یقین رکھو مجھ پر۔ وہ بس اتنا کہہ سکے تھے اور وہاں سے چلے گئے، جبکہ یہ سنتے دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑی آبگینے کا دل منہ کو آیا تھا اور اس کا ذہن بس اس لفظ پر معاف ہو کر رہ گیا تھا، قصاص۔ 3 دن بعد ماہروں کی تدفین اور سوگ کے 3 دنوں کے بعد آج اسی جگہ جلال پور گاؤں کے وسط میں لگے کافور کے درخت تلے یہ جرگہ بٹھایا گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہی 21 نائب اور سردار مراج اپنی کرسی پر موجود تھا۔ اس کے چہرے سے چھلکتی وحشت اور آنکھوں سے ٹپکتا خون اس چیز کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا کہ اس سمے وہ ابان علی شاہ کے خون کا کس قدر پیاسا بنا بیٹھا ہے کہ جیسے ہی وہ سامنے آئے گا مراج جہانگیر خان اس کی زندگی کے کاغذ پر موت کی مہر لگا دے گا۔ مگر فرقان علی شاہ اور اس کا قاتل بیٹا اب تک وہاں نہیں پہنچے تھے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے ان کا انتظار ہو رہا تھا۔ چند لمحے مزید گزرے اور وہاں 2 بڑی سیاہ گاڑیاں آ رکیں۔ یقیناً وہ وہی دونوں باپ بیٹا تھے۔ فرقان علی شاہ اور ابان ایک ساتھ گاڑی سے اترے اور جرگے میں شامل ہوئے۔ مراج نے اپنی سیاہ سرخ آنکھوں سے سامنے موجود اپنی بہن کے قاتل کو دیکھا۔ دوسری جانب جہاں فرقان شاہ کو یہاں آنے سے پہلے لگ رہا تھا کہ جرگے میں داخل ہوتے ہی وہ دونوں بھائی بھوکے شیروں کی طرح اس کے بیٹے پر جھپٹتے اسے چیر پھاڑ دیں گے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ثابت ہوئی تھی، کیونکہ وہاں جلال موجود نہ تھا۔ اور کیوں؟ یہ سب سے بڑا سوال تھا۔ اس کی بہن کا قتل ہوا تھا، وہ جو اپنے گاؤں اور دوسرے گاؤں میں موجود ایک چھوٹے سے پرندے کے ساتھ بھی ناحق ظلم اور ناانصافی ہونے نہیں دیتا تھا، آج وہ اپنی ہی مظلوم بہن کے فیصلے پر کیوں موجود نہ تھا؟ ایک لمحے کے لیے پرسکون سانس لیتے انہوں نے مراج کو دیکھا، جس کے چہرے پر موجود جلال کے چہرے پر موجود ہم وقت رہنے والے غصے سے مختلف نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے خون کی پیاس دیکھتے وہ حلق تر کر گئے تھے۔ مراج کی نظریں مسلسل ابان پر ٹکی تھیں۔ اس سے پہلے وہ اپنا آپا کھو کر کرسی سے اٹھتا، پیچھے کھڑے ادیر عمر شخص نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے روک لیا، اور اس کا سبب بھی وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ بنا کسی سنوائی کے وہ کوئی بھی رد عمل نہیں دے سکتا، لہٰذا وہ بمشکل صبر کرتا بیٹھا رہا۔ جرگے کی کارروائی شروع کی جائے۔ چند لمحوں بعد اس نے بھاری سنجیدہ آواز میں کہا، سید ابان علی شاہ، بڑے سرداروں کی چھوٹی بیٹی ماہر ابان علی شاہ کی لاش 4 دن پہلے تمہارے گھر سے برآمد ہوئی ہے، جس باعث قتل تمہیں اس قتل کا مرتکب سمجھا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے تم اپنے حق تئیں کچھ کہنا چاہو گے؟ ان 21 نائبوں میں سے ایک 55 سالہ سردار بولے تھے۔ نہیں، یک لفظی جواب دیتا وہ سنجیدہ کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی ملال نہیں تھا۔ ابان کے جواب پر
ان نائب نے سر اس بات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے رب تعالیٰ کی 3 بار قسم کھاؤ اور اپنی بے گناہی یا جرم کا اقرار کر لو۔ ان کے کہنے پر ایک ملازم نے قرآن پاک اس کے آگے کیا۔ ابان نے اپنے سامنے موجود رب تعالیٰ کی کتاب کو دیکھتے تکلیف سے آنکھیں میچی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ وہ تو آیا ہی یہاں مرنے کے لیے تھا۔ ہاں، یہی سزا اس کے لیے بہترین تھی کہ ماہ روح کی موت کے بدلے میں اسے بھی موت دے دی جائے۔ ابان، مکر جاؤ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، فرقان علی شاہ نے قریب ہوتے ہلکی سی سرگوشی میں منت کی تھی۔ ابان نے گردن موڑے ایک زخمی نظر ان پر ڈالی اور پھر بنا لمحے کی بھی دیر کیے اپنا دایاں ہاتھ قرآن پاک پر رکھ دیا۔ میں ابان فرقان علی شاہ رب کریم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ قتل… سب کے دل رک کر دھڑکے تھے۔ معراج کی نظریں اس کے لبوں پر تھیں۔ ابان نے ان سب کو ایک نظر دیکھا۔ ابان، سچ مت بولنا اپنی ماں کے لیے ابان، فرقان مسلسل بڑبڑا رہے تھے۔ یہ قتل میں نے ہی کیا ہے۔ جہاں ابان نے یہ جملہ مکمل کیا تھا وہیں فرقان علی شاہ پیچھے بچھے بڑے سے پلنگ پر ڈھہ گئے تھے۔ ان کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا اور ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ کپ کپاتے وجود کے ساتھ انہوں نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کا یہ کہہ کر ہاتھ ہٹانا تھا کہ ملازم قرآن لے کر پیچھے ہو گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب معراج اپنی کرسی سے اٹھتا اندھا دھند اس پر جھپٹ پڑا تھا اور بنا رکے بے دردی سے اسے پیٹنے لگا۔ فرقان علی شاہ اور باقی نائب سردار بھوکلا کر اس کی اور بڑھے تھے، جو آنکھوں میں خون لیے اسے ختم کر دینے کے در پہ تھا۔ معراج اسے بری طرح لہو لہان کر چکا تھا، مگر اس نے ایک پل کے لیے بھی اپنا بچاؤ نہیں کیا تھا، جیسے وہ تو پہلے ہی یہی چاہتا تھا۔ وہاں موجود وہ 25 لوگ بھی مل کے ابان کو معراج سے چھڑوا نہیں پا رہے تھے۔ معراج، چھوڑو اسے، چھوڑو، تمہارا یہ رویہ ناقابل قبول ہے، فیصلے سے پہلے تم کچھ کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ ان سب میں سے سب سے زیادہ ادھیڑ عمر نائب، جنہوں نے پہلے بھی اسے روکا تھا، انہوں نے گھسیٹ کر ابان سے معراج کو الگ کیا اور اسے واپس لے جا کر اس کی کرسی پر بٹھا دیا۔ تم اس طرح کا رویہ استعمال نہیں کر سکتے، ایک سردار کی طرح برتاؤ کرو اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس جرگے کا فیصلہ کرو۔ اب جب کہ ابان شاہ اپنا گناہ قبول کر چکا ہے تو تم اسے کوئی بھی سزا دینے کے پورے حقدار ہو، مگر اس سے پہلے ہم چند سوال ابان علی شاہ سے کرنے کے خواہاں ہیں۔ معراج نے ہاتھ کی مٹھی بنا کر لبوں پر رکھی جس پر خون لگا تھا اور ٹانگ پر ٹانگ چباتا ابان کو دیکھنے لگا۔ اس سمے وہ اس کی بوٹی بوٹی نوچ ڈالنے کی خواہش دبائے بیٹھا تھا۔ ابان شاہ، کیا تم اس قتل کو کرنے کی کوئی وضاحت پیش کرنا چاہو گے؟ ابان نے آستین کے ساتھ اپنے چہرے سے خون صاف کیا۔ ایک بار پھر لفظی جواب دیا، نہیں۔ تم نے یہ قتل کیوں کیا؟ وجہ بتانے کا روادار نہیں ہوں۔ چہرے کے تاثرات حد درجہ پتھریلے تھے۔ دوسری طرف معراج اس کے جوابات پر طیش کے ساتھ پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ اس بار اس کے جواب پر وہاں سب کو غصہ آیا تھا۔ وہ کیسے کسی معصوم بے گناہ کی جان لے کر اتنے سکون سے کھڑا ہو سکتا تھا، بنا ماتھے پر ایک شکن بھی لیے؟ جبکہ دوسری جانب قتل کی وجہ نہ بتانے کا سبب محض یہ تھا کہ وہ یہاں 21 گاؤں کے سرپنچوں کے سامنے اس مر چکی لڑکی کی عزت پامال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ معراج نے ٹیک چھوڑی اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ بلا شبہ وہ اب اپنا فیصلہ سنانے والا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی فرقان بھی اب میدان میں کودے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ہر لحاظ سے اپنے بیٹے کو ہی قصوروار رہنے دیتے؟ ٹھہریے، فیصلہ سنانے سے پہلے میں آپ سب کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، یعنی اس قتل کی اصل حقیقت۔ کیسی حقیقت فرقان علی شاہ؟ معراج نے مٹھیاں بھیجتے استفسار کیا۔ بابا، پیشانی پر بل لیے ابان فوراً ان کی طرف مڑا اور التجائی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ تم جو کر سکتے تھے کر چکے ہو، اور اب اپنی بکواس بند رکھنا۔ جو کروں گا میں کروں گا۔ سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑتے وہ دانت پیستے بولے، اگر آپ نے ماہ روح کے بارے میں کچھ بھی کہا تو آپ مجھے کھو دیں گے۔ اس کا لہجہ بکھرا ہوا تھا اور آنکھیں لہو، مگر اس کا کہا بیکار گیا، کیونکہ آج شاید وہ نہیں رکنے والے تھے۔ ہٹو پیچھے۔ ابان کے سینے پر زور دیتے وہ اسے پیچھے ہٹا گئے اور سب کی جانب متوجہ ہوئے۔
میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر قرآن پاک لایا جائے تاکہ میں اس پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا کر سب حقیقت کو بیان کروں، تاکہ کسی کے دل میں کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہے کہ میں نے من گھڑت کہانی گھڑی ہے۔ اس کی ضرورت نہیں فرقان علی شاہ، بولنا شروع کرو۔ معراج نے فوراً کہا، تو سنیے پھر سردار سائیں، جلال خاندان کی چھوٹی بیٹی یعنی آپ کی بہن ماہرو جہانگیر خان نے 1.5 سال پہلے سابق سردار جلال جہانگیر خان کی موجودگی اور رضامندی کے ساتھ میرے بیٹے ابان کے ساتھ نکاح کیا تھا، جس خبر سے شاید آپ لوگ آگاہ نہیں ہیں۔ معراج اپنی کرسی سے اٹھا۔ ابان تیزی سے ان کے آگے آیا تھا۔ بابا آپ کو میرا واسطہ، پلیز چپ ہو جائیں، یہ ظلم مت کریں مجھ پر۔ میں نے کہا نا بیچ میں مت بولو۔ ایک گھوسا اس کے جبڑے پر رسید کرتے وہ اسے زمین بوس کر گئے۔ میرے بیٹے کے نکاح میں ہونے کے باوجود وہ لڑکی جو کہ بدقسمتی سے میری بہو تھی، اس کا ایک غیر محرم مرد کے ساتھ ناجائز تعلق تھا، اور یہ سب کچھ نہ صرف میرے بیٹے نے، میں نے خود اپنی ان گناہ گار آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو بس قتل کر دیا غیرت کے نام پر میرے بیٹے نے اسے۔ یہ سب کچھ معراج ساکن وجود لیے سن رہا تھا، چہرے کی آگ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لہٰذا میری یہاں موجود وہ بھی بول ہی رہا تھا کہ صبر کا دامن چھوڑے، اس بار معراج اس پر حملہ آور ہوا تھا، مگر اس سے پہلے وہ فرقان علی شاہ کی عزت وہاں سب کے سامنے مٹی میں ملاتا ابان ان کے درمیان میں آیا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہن پر گھٹیا الزام لگانے کی فرقان علی شاہ، وہ بھی تب جب تو خود بیٹی والا ہے۔ معراج کی دھاڑ وہاں گونجی تھی۔ اس وقت وہ فرقان علی شاہ کے چیتھڑے کر دینا چاہتا تھا۔ ابان نے اسے دبوچ کر بمشکل پیچھے دھکیلا۔ میرے بابا کو چھونے کی سوچنا بھی مت، فوراً سے پہلے اپنا فیصلہ سناؤ۔ مجھے تمہارا ہر فیصلہ منظور ہے، مگر مجھے اس کا ہر فیصلہ منظور نہیں ہے۔ فرقان دوبارہ بولے، میری یہاں موجود سب سرپنچوں سے درخواست ہے، میں قصاص میں کچھ بھی دینے کو تیار ہوں، مگر چونکہ یہ قتل غیرت کے نام پر ہوا ہے تو میرے بیٹے کو بخش دیا جائے۔ میرے بیٹے نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ اگر اس کی جگہ آپ کی بیوی، بہو، بہن یا بیٹی کسی غیر محرم مرد کے بستر پر پائی جاتی تو آپ لوگ بھی یہی کرتے، ختم کر دیتے اسے۔ اپنی زبان کو لگام ڈال لے فرقان علی شاہ، ورنہ میں تجھے اسی میدان میں زندہ گاڑ دوں گا۔ معراج اس پر چیخا تھا، اور اس سے پہلے وہ اپنا فیصلہ سناتا زینت خانم وہاں پہنچی تھیں۔ معراج نے غصے سے انہیں دیکھا، کیونکہ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ان کے جرگے میں کوئی عورت آئی تھی، اور آنے والی عورت تھی بھی کون؟ بڑے سردار جہانگیر جلال خان کی بیوی۔ سب مرد حضرات نے ادب سے نگاہیں جھکا لی تھیں، کسی نے انہیں نظر بھر کر نہ دیکھا تھا۔ اپنی چادر سے آدھا چہرہ ڈھانپے وہ آگے بڑھیں۔ ان کے ساتھ پیچھے 4 ملازم تھے۔ ابان نے گہری سانس لیے انہیں دیکھا، کیونکہ وہ بالکل اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے اس عورت سے کتنے تماچے کھائے ہیں۔ ظالم، درندے، بے رحم انسان، کیا بگاڑا تھا میری بیٹی نے تمہارا؟ کیوں کیا اس کے ساتھ تم نے یہ ظلم؟ ابھی اس نے دنیا میں دیکھا ہی کیا تھا؟ میری معصوم بچی کو بے رحمی سے مارتے تجھے ذرا خوف نہیں آیا؟ اللہ غارت کرے تمہیں، کتے کی موت مرو گے تم، بد سے بدتر موت نصیب ہوگی تمہیں۔ میں بد دعا دیتی ہوں تمہیں، یہ ایک ماں کی بد دعا ہے تمہارے لیے۔ اللہ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا، ظالم انسان۔ اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑتی وہ بلک بلک کر رو رہی تھی، جبکہ ابان آنکھیں میچے خاموش کھڑا تھا۔ امی جان، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ انہیں کندھوں سے تھام کر پیچھے کرتے معراج نے نرمی سے پوچھا۔ انہوں نے میری بیٹی کو مارا ہے، اس کے اتنی آسانی سے مر جانے پر میرے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی۔ سب کو دیکھتے وہ تیز لہجے میں بولی، جس طرح انہوں نے میری بیٹی کو تڑپا تڑپا کر مارا ہے، بالکل اسی طرح میں بھی انہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گی۔ اتنی آسان موت نہیں دوں گی، بلکہ جیتے جی مار ڈالوں گی۔ میری بیٹی مری ہے، مجھے بھی ان کی بیٹی چاہیے، اور یہی قصاص کے لیے میرا مطالبہ ہے، جسے جلد سے جلد پورا کیا جائے۔ جہاں اس مطالبے پر فرقان خوش ہوئے تھے، انہیں زندگی کی نوید سنائی گئی تھی، وہیں ابان تکلیف میں مبتلا ہوا تھا، اور معراج نے بے یقینی سے اپنی والدہ کو دیکھا تھا۔ ان سے اس مطالبے کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ ظلم ہے خانم سائیں، وہیں نائب دوبارہ کھڑے ہو کر بولے۔ تو کیا جو میری بیٹی پر ہوا وہ ظلم نہیں تھا؟
قاسم سردار، انہوں نے بلند آواز میں کہہ کر انہیں لاجواب کر دیا تھا۔ پہلے اس نے میری بے گناہ بیٹی کا قتل کیا اور پھر اس کے مرنے کے بعد اس کے کردار کو بھی یہاں سب کے سامنے داغدار کر کے رکھ دیا۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ تو پھر کیا ہے ظلم؟ معراج کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ مجھے ان کی بیٹی چاہیے۔ امی، معراج نے انہیں التجائیہ پکارا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ بدترین ظلم ہے، جبکہ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروا گئیں۔ یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اب اپنی ماں کو بھی نہ کھو دو تو جو میں چاہتی ہوں مجھے وہ دلوا دو۔ وہ اپنے فیصلے پر اٹل تھی کہ اب انہیں اس فیصلے سے ہٹانا ناممکن امر تھا۔ مجھے یہ فیصلہ منظور ہے، فرقان نے بلا توقف بآواز بلند کہا، اور ابان کا بازو دبوچ کر وہاں سے گھسیٹ کر لے گئے، جبکہ وہ پتھر کاسا ہوا تاریک ذہن لیے ان کے ساتھ چلتا چلا گیا تھا۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پڑھ کے سن کے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری کہ قسط بہت زیادہ لیٹ آ رہی ہے، بٹ کچھ مصروفیات ہیں جس وجہ سے ہفتے میں 1 یا 2 قسط ہی اپلوڈ ہو سکتی ہیں۔ تو کائنڈلی آپ سب کوپریٹ کریں اور صبر کے ساتھ ناول کو پڑھیں۔ مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔